اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ پاک ان نعمتوں کے اندر برکتیں عطا فرمائے گا۔ آیت پاک کا مفہومی ترجمہ میں نے عرض کیا۔ اور جب اللہ پاک لوگوں پر کوئی احسان فرماتا ہے تو اللہ پاک شکر کرنے کا حکم دیتا ہے اور کفران نعمت سے منع فرماتا ہے۔ چنانچہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت نہ مانے وہ منکر قرآن اور خارج از اسلام ہے۔ اللہ پاک نے ان نعمتوں کے شکر کے جو طریقے بیان کیے قرآن پاک میں، وہ 4 طریقے ہیں۔ کتنے طریقے ہیں؟ 4 طریقے ہیں اللہ کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے کے۔ توجہ کے ساتھ سنتے رہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا ذکر کرنا، یہ حکم خداوندی ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو حکم دیا، فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، سورۃ البقرہ میں فرمایا اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ ہو گیا پہلا طریقہ۔ کون سا طریقہ؟ پہلا، اللہ کی نعمتوں کا کیا کرنا؟ ذکر کرنا۔ یہ ہم پورے سال ہر موضوع کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پیش کر کے اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو ہمارے بیچ میں حضور موجود ہیں، ہم اس ذات کا ذکر کرتے ہیں قرآن پاک کی اس آیت کے پیش نظر۔ کون سی آیت؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ دوسرا یہ ہے کہ اسی کے تحت ایک یہ ہے کہ اللہ پاک نے نعمت دی، اس نعمت کا ذکر کرو۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو کسی مصیبت سے نجات عطا فرمائی، کسی مصیبت سے نجات عطا فرمائی، فرمایا اس دن کو بھی یاد کرو کہ جس دن تمہیں اس عذاب سے، اس مصیبت سے نجات ملی۔ چنانچہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب ہم تمہیں آل فرعون سے نجات دی، اس دن کو بھی کیا کرو؟ یاد کرو۔ پھر حکم ہوا سورہ آل عمران میں، فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ فرمایا اللہ کی اس نعمت کا ذکر کرو جو اللہ پاک نے آپ کے اوپر نازل فرمائی۔ کیا نعمت؟ تم دشمن تھے تو اللہ پاک نے تمہارے دلوں میں محبت عطا فرما دی اور تم اس نعمت کے ذریعے بھائی بن گئے۔ پھر حضور علیہ السلام کے جو ہم میلاد مناتے ہیں، وہ میلاد ہم انہی 4 طریقوں پر مناتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں، تو اس ذکر کے اوپر میں نے یہ 3-4 آیتیں پیش کی۔ دوسرا ہم یہ کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کا جو بالخصوص مہینہ آتا ہے، اس مہینے میں ہم باضابطہ طریقے سے مسجدوں کی سجاوٹ کرتے ہیں، گھروں کے اوپر جھنڈے لگاتے ہیں، دکانوں کو سجاتے ہیں،
یہ ہے میلاد کا دوسرا طریقہ. کون سا طریقہ ہے؟ دوسرا طریقہ. اب کیا قرآن نے کہیں ہمیں اس کا حکم بھی دیا ہے کہ نہیں؟ اس کی طرف پلٹ کے آئیں گے. ایک ہے ذکر کرنا. ذکر یہ ہے جو ہو رہا ہے حضور کے فضائل اور کمالات بیان. چرچے کہتے ہیں جس کو جو ذکر سے بھی اونچا ہو، نام تو نہ لیا جائے، نظر آئے کچھ چینجنگ. جھنڈے لگے ہوں، لوگ پوچھیں واٹ ہیپنڈ، بھائی کیا ہوا، یہ جھنڈے کس چیز کے ہیں؟ یہ ہے چرچا. پھر کوئی شخص اس چیز کا اظہار کرے کہ یہ حضور کی ولادت کا مہینہ ہے. یہ ہے چرچے کی آسان سی ایک ڈیفینیشن اور ایک علامت. اللہ پاک نے دوسرے طریقے کو یوں بیان فرمایا فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. فرمایا اللہ کی نعمت کا خوب چرچا کرو. اور کائنات کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ چرچا کیسے ہوگا؟ جلوس نکالیں. وہ چرچا کیسے ہوگا؟ گھروں کے اوپر جھنڈے لگائیں. وہ چرچا کیسے ہوگا؟ دکانوں کو سجا دیں. وہ چرچا کیسے ہوگا؟ مساجد کو سجا دیں. وہ چرچا کیسے ہوگا کہ معمول سے زیادہ حضور کی بارگاہ میں درود پڑھیں، مساجد میں آنا شروع کریں، کثرت سے صلوات پڑھیں، لوگوں کو خبر ہو کہ یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں آمنہ کے لال، ساری کائنات کے مالک و مختار احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی. یہ ہے فرق ذکر اور چرچے کے درمیان. تیسرا طریقہ حضور کے میلاد کا، اور یہ بھی قرآن سے سنیں. اللہ پاک نے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. فرمایا اے نبی آپ فرما دیں. میں جتنے ترجمے کرتا ہوں یہ میں مفہومی ترجمے کرتا ہوں تاکہ بآسانی سمجھ میں آ جائیں. آپ فرما دیں کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے اوپر خوب خوشیاں مناؤ. یہ خوشیاں منانا ہے کیا ہے؟ وہ خیر مما یجمعون. تم دنیا کا جو کچھ جمع کرتے ہو اس سب سے بہتر اور افضل یہ خوشی منانا ہے. کون سی خوشی منانا؟ اللہ کی رحمت اور اس کی نعمت کے اوپر خوشی منانا. اب میں جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے 2-3 باتیں اور کروں. اسی لیے ہم باضابطہ طریقے سے مدارس کے اندر جب بچہ حفظ قرآن کی تکمیل کرتا ہے تو ہم اس موقع کے اوپر ایک جشن مناتے ہیں. اس کو نام ہے جشن دستار بندی. پھر اس بچے کے گھر میں الگ جشن ہوتا ہے. پھر جب کسی مدرسے کی بنیاد کو چند سال گزر جاتے ہیں، جشن 10 سالہ، 10 سال میں ایک مدرسے نے ایک اچھی تعمیر کی، اس 10 سال کے بعد ایک خوشی کا مقام بنایا. جس طریقے سے دارالعلوم دیوبند کے اندر جشن 7 سالہ ہوا، تو جس طریقے سے وہ جشن مناتے ہیں وہ بھی جائز ہے، لیکن وہ جشن بھی کس کے صدقے سے ہے؟ اگر حضور اس دنیا میں تشریف نہ لائے ہوتے تو قرآن کی نعمت بھی نہیں ملنی تھی. جب قرآن کی نعمت نہ ملتی تو پھر قرآن کی حفظ کرنے کی خوشیاں کہاں سے آتی؟ پھر مدارس کہاں بنتے؟ پھر مدارس کی جب بنیاد نہ پڑتی تو پھر جشن 7 سالہ کہاں ہوتا؟ ہم اتنی سی بات سمجھانا چاہتے ہیں آسان لفظوں میں کہ جس کے صدقے سے سارے جشن ملے ہیں اس ذات کا جشن بھی مناؤ، اور اس کے صدقے سے جو جشن ملے ہیں ان جشنوں کو بھی منایا جائے. اب قرآن نے حضور علیہ السلام کو جو فضل کہا اس کو سن لیں. بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کا فضل قرآن ہے، حضور نہیں ہے. یہ ایک بدبختی ہے. حضور بھی اللہ کا فضل ہے، قرآن بھی اللہ کا فضل ہے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اللہ کا پہلا فضل حضور ہیں، اس کے بعد فضل کیا ہے؟ قرآن ہے.
قرآن ملا کس کے صدقے سے؟ حضور کے صدقے سے. تو پہلا فضل کون ہے؟ حضور. پھر دوسرا فضل کیا ہے؟ قرآن ہے. چنانچہ اس آیت میں اللہ پاک نے واضح فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. کہا لوگوں سنو، اگر تمہارے بیچ میں اللہ کا یہ فضل، یہ حبیب میرا موجود نہ ہوتا، پھر تم کیا کرتے؟ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تم ضرور ضرور کیا کرتے؟ شیطان کی اتباع کرتے. إِلَّا قَلِيلًا، مگر چند ایک کو چھوڑ کر. تو اللہ پاک نے اس آیت میں حضور کو فضل بھی کہا اور رحمت بھی کہا کہ اگر یہ میرا فضل اور رحمت شامل حال نہ ہوتا تو تم کیا کرتے؟ شیطان کی اتباع کرتے. لہٰذا یہ فضل بھی ہے اور رحمت بھی ہے. لہٰذا جب اللہ پاک کوئی فضل اور رحمت عطا فرمائے اس کے اوپر پھر خوشیاں مناؤ. خوشیاں منانے کے کیا طریقے ہیں؟ پہلا طریقہ اس کا ذکر کرو، دوسرا طریقہ اس کا چرچا کرو، تیسرا طریقہ پھر یہ کہ اس نعمت کے اوپر اللہ کی خوشی مناؤ. تین طریقے. چوتھے کی طرف میں ابھی آؤں گا. قرآن پاک نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. سورہ نساء کی آیت ہے. فرمایا اگر اللہ کا فضل اور رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تم شیطان کی اتباع کرتے. اسی لیے فرمایا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا. یہ اللہ کا فضل ہے. اس فضل میں سے ایک فضل یہ ہے کہ اس نے امیین میں اپنے رسول کو بھیجا. اگر رسول نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس رسول کی آمد سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے. اللہ کا شکر ادا کرو کہ وہ آخری رسول آیا. اس رسول نے تمہیں کیا کیا؟ اس گمراہی سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف اور اسلام کے نور تک پہنچایا اور ہدایت کے اوپر گامزن فرمایا. اب چوتھا طریقہ. کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ عیدیں تین ہیں، یہ چوتھی عید کہاں سے آ گئی؟ اس کو بھی تھوڑا سمجھ لیں. میں بات سمجھانے کا قائل ہوں، میں کسی کو زبردستی تھوپنے کا قائل ہوں. میں قرآن سے آپ کو قرآن کی طرف لے چلوں. جس دن اللہ پاک کوئی نعمت عطا فرمائے اس دن کو آپ اپنے لیے خوشی کا دن بنا لیں. خوشی کے دن ہی کا نام ہوتا ہے عید. کیا نام ہوتا ہے؟ اسی لیے آپ کا بچہ 1 سال کا ہو جائے، آپ گھر میں ختم شریف پڑھائیں. نہیں پڑھاتے، مالی تنگی ہے یا وقت کی قلت ہے، کوئی بھی سلسلہ ہے، ختم شریف ہی ضروری نہیں ہے. آپ دعا فرما دیں، بیوی کو بٹھائیں، بچوں کو بٹھائیں، آپ دعا کر دیں یا اللہ تیرا شکر ہے، تو چاہتا تو اس میرے بچے کو پیدا ہوتے ہی ختم کر دے. تیرا شکر ہے تو نے اس کو 1 سال کا کیا ہے، تو اس کو مزید لمبی عمر عطا فرما، اس کو نیک بختوں میں شامل فرما. دعا کریں. اب وہ دن آپ کے لیے خوشی اور مسرت کا ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ کو اللہ پاک نے اسی دن 1 سال قبل اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمایا. اور جس بندے کو 10 سال تک اولاد نہ ہو، 5 سال تک اولاد نہ ہو شادی کے بعد، اس کے لیے سب سے بڑی عید یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو کیا فرما دے؟ اولاد عطا فرما دے. چنانچہ قرآن کی طرف چلیں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. سورۃ المائدہ میں ہے. فرمایا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. فرمایا یا اللہ تو ہمارے لیے آسمان سے دعا فرماتے ہیں، آسمان سے دسترخوان اتار، مائدہ اتار. پھر کیا ہوگا؟ جس دن تو ہمارے لیے آسمان سے یہ دسترخوان اتارے گا وہ دن کیا ہوگا؟ عید الاولنا و آخرنا. وہ عید دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کنسیپٹ کیا دیا کہ جس دن آسمان سے دسترخوان اتر جائے وہ دن ہمارے اگلوں کے لیے بھی کیا ہے؟ عید، پچھلوں کے لیے بھی. تو پھر جس دن کائنات کے مالک مختار کی آمد ہو وہ دن عید ہے کہ نہیں ہے؟ چنانچہ عید کا تصور یہ ہے کہ جس دن اللہ پاک آپ کو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائے. تو کائنات کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دسترخوان سے بھی بڑی نعمت کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا۔ بعض ذہنوں میں یہ بات بھی آتی ہے کہ یہ جتنی باتیں ہیں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن اس کا ولادت سے کیا ریلیشن ہے؟ آپ قرآن کی طرف آئیں کہ قرآن نے ولادت کے اوپر کیا فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے سورہ مریم میں آیت نمبر 15 فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور سلام ہو یحییٰ پر۔ یہاں رک کر ایک بات اور سمجھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیمات، کوئی بھی نبی ہو، انبیاء علیہ السلام، ان کی زندگی کا ہر دن سلامتی والا ہوتا ہے۔ ہر دن کس والا ہے؟ سلامتی والا ہے۔ لیکن قرآن پاک نے اہمیت کے ساتھ ذکر فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، اور سلامتی ہو کس کے اوپر؟ یحییٰ کے اوپر۔ کس دن؟ یوم ولدہ، جس دن یحییٰ کی کیا ہوئی؟ پیدائش ہوئی۔ تو فرمایا یوں تو ہمیشہ انبیاء کرام کی بارگاہ میں سلام پیش کرو، لیکن قرآن نے ایک دن خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا۔ وہ دن کیا ہے؟ فرمایا جس دن یحییٰ کی ولادت ہوئی اس دن خصوصی طور کے اوپر حضرت یحییٰ کے اوپر کیا ہو؟ سلام ہو۔ فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن انتقال کر جائے اس دن بھی کیا کرو؟ سلام پیش کرو۔ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن دوبارہ قیامت کے دن زندہ اٹھائے جائیں اس دن کے اوپر بھی کیا کرو؟ سلام پیش کرو۔ اس لیے ہم یہ سلام میں پڑھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کلام الامام امام الکلام امام احمد رضا خان فاضل عبداللہ فرماتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو ہم حضور کی ولادت پہ بھی سلام پیش کرتے ہیں، اور جب قیامت کے دن حضور شفاعت کے لیے تشریف لائیں گے ہم اس دن کے اوپر بھی کیا کرتے ہیں؟ سلام پیش کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کہ یہ طرز عمل ہمیں کس نے دیا ہے؟ قرآن نے دیا ہے۔ اب یہ ہو گئے حضور کی ولادت کے 4 طریقے۔ پہلا ذکر کرنا، دوسرا چرچا کرنا، تیسرا خوشی منانا، اور چوتھا اس دن کو عید بنا لینا۔ کتنے طریقے ہو گئے؟ 4۔ بعض ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے، اولاً تو جتنی میں نے آیتیں پڑھ دی ہیں ان میں اس کا جواب موجود ہے، بالخصوص جو سورہ مریم کی میں نے آیت نمبر 15 پڑھی تو اس کے اندر بھی اس کا جواب ہے، لیکن پھر بھی عرض کر دیتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی وہی دن یوم وفات ہے، لہٰذا آپ وفات کا دن کیوں نہیں مناتے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ اسلام نے جو کنسیپٹ دیا ہے وہ کنسیپٹ یہ ہے کہ اسلام خوشیاں دینے والا مذہب ہے، سوگ منانے والا مذہب۔ اسی لیے اسلام نے حکم فرمایا کہ سوگ کی مدت کتنے دن ہے؟ 3 دن، اس سے زیادہ نہیں۔ خوشی کی مدت میں اگر وقت ہوتا تو میں تفصیل کے ساتھ جاتا۔ آج آپ 5 نمازوں کی تفصیل دیکھ لیں، یہ سب کسی نہ کسی خوشی کے موقع کی علامتیں ہیں۔ رکعتوں کی تعداد ہو جائے، آپ میدان عرفہ میں حاجی اکٹھے ہوتے ہیں، عرفات نام یہ ملنے کا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں الگ ہوئے، الگ ہونے کے دن کو کہیں ملنے کا کوئی تصور ان کا نہیں ہے، لیکن جب اکٹھے ہوئے تو اللہ پاک نے اس میدان کا نام میدان عرفہ رکھ دیا، خوشی کا موقع تھا۔ اسی طریقے سے جمعہ پیدائش حضرت آدم علیہ السلام ہے اور یہی دن وفات کا بھی ہے، لیکن جمعے کو ہفتے کی عید بنایا۔ ہفتے کی کیا بنایا؟ عید بنایا، سوگ کا دن۔ تو یہ جو سوالات آتے ہیں پڑھے لکھے لوگوں کو ایسے سوالات کرنے کی ضرورت، حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہفتہ جمعے کی عید ہے اس لیے کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اسی دن ان کی وفات ہوئی۔ تو پھر سوال یہ بھی تو بنتا تھا اگر حضرت آدم کی پیدائش ہوئی تو پیدائش کی وجہ سے آج تک عید کیوں منا رہے ہیں، سوگ کیوں نہیں مناتے؟ اس لیے کہ اسلام نے سوگ کا تصور 3 دن کا ہے اور عید کا تصور، خوشی کا تصور پوری عمر کا ہے۔ خیر،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. یہ بھی سورہ مریم کی آیت نمبر 33 ہے. فرمایا اور میرے اوپر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، میرے یوم پیدائش کے موقع پر میرے اوپر کیا ہو؟ سلامتی. اور میرے اوپر سلامتی ہو جس دن میں اس دنیا سے انتقال کر جاؤں گا، اور میرے لیے سلامتی ہو جس دن میں دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا. اب یہاں رک کر میں ایک بات اور بتا دوں. سوگ اور خوشی، اسلام نے عقیقہ رکھا. عقیقہ کیا ہے؟ عقیقہ یہ ہے کہ جب اللہ پاک بچہ دے تو اس بچے کی خوشی میں، بچہ ہو تو 2 جانور ذبح کر لے چھوٹے والے، بڑا جانور ہو تو 1 جانور میں 2 حصے رکھ لے، بچی ہو تو 1 حصہ. اور اگر ایک ہی کوئی بندہ طاقت نہیں ہے ایک ہی جانور کرے عقیقے کا تو بھی عقیقہ. یہ اللہ پاک نے پیدائش کے موقع پر حکم فرمایا کہ عقیقہ کرو، لیکن جب کوئی انتقال کر جائے تو پھر شرعی حکم ہے کہ کچھ لگاؤ اس کے پیچھے. تصور اسلام نے یہ دیا کہ جب پیدائش ہو تو خوشی مناؤ، خوشی میں عقیقہ پیش کرو. انتقال کے اوپر کسی کو دعوت کا حکم ہے نہیں ملا. ایک بات یہ. دوسرا تصور میں آپ کے ذہنوں سے دور کر دوں، وہ یہ ہے کہ کسی نعمت کے ملنے کے اوپر خوشی منائی جاتی ہے اور اس نعمت کے چھوٹ جانے کے اوپر، چلے جانے کے اوپر سوگ منایا جاتا ہے. حضور اللہ کی نعمت تھے، ہیں اور قیامت تک رہیں گے. حضور وہ نعمت ہے جو ہم سے چھوٹی نہیں ہے. اسی لیے آج بھی وہ لوگ جو حضور کی وفات کے قائل ہیں ان میں سے بھی اکثر کا یہ کہنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں باحیات ہیں. اسی لیے دوسرے طبقے میں بھی 2 لوگ ہیں، ایک حیاتی ہیں ایک مماتی ہیں، اور اکثر ان کے اندر بھی حضور کا باضابطہ اس چیز کے قائل ہے کہ حضور اپنی قبر انور میں باحیات ہیں. تو حضور کو حیات ماننے کا مطلب یہ ہے کہ حضور ہمارے بیچ میں موجود تھے، ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. اسی لیے قرآن نے کہا، میرا یہ بیان حاضر و ناظر کے تعلق سے موجود ہے، فرمایا وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم میں اللہ کے رسول ہیں. اسی لیے قرآن پاک کی ایک آیت بھی سن لیں. فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے لوگو، اللہ پاک کو یہ گوارا نہیں ہے کہ وہ تمہیں ناگہانی عذاب میں مبتلا کرے. وہ کیا ہیں؟ آسمان سے پتھروں کا برسنا، تمہارے چہروں کا بدل جانا. جس طرح پچھلی قوموں پہ عذاب آئے، اللہ پاک تمہیں وہ عذاب نہیں دیتا. تمہارے اعمال بھی وہی ہیں جو پچھلی قوموں کے تھے. بچیاں آج بھی بے حیائے ہیں، آج بھی لوگ شراب پیتے ہیں، آج بھی لوگوں نے زکوٰۃ کو ٹیکس محسوس کیا ہوا ہے، آج بھی لوگ رشوتیں لیتے ہیں، آج بھی ظالم مظلوموں کے اوپر ظلم کرتا نظر آتا ہے، آج بھی لوگ مزدوروں کے حقوق کھا جاتے ہیں، لیکن پتھر کیوں نہیں برستے؟ فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم، اللہ پاک کو یہ گوارا نہیں ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے. وجہ کیا ہے؟ وانت فیہم، اے نبی آپ ان کے بیچ میں کیا ہیں؟ موجود ہیں. یہ حضور کی موجودگی کا صدقہ ہے کہ آج بھی عذاب نہیں. پھر سنیں، جو کلمہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، کیا کلمہ پڑھتے تھے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. 1 پارٹ آف کلمہ اینڈ سیکنڈ، اور دونوں کے دونوں لازم و ملزوم ہیں. اگر ایک کو لے لیا جائے، ایک کو چھوڑ دیا جائے تو کلمہ نامکمل ہے، مکمل نہیں ہے. آپ ایک کو پڑھنے کے بعد اہل کتاب یہودی تو کہلا سکتے ہیں، لیکن مومن کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. دور صدیق میں بھی ہیں، دور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی ہیں، اور آج کے دور میں جس وقت میں بیان کر رہا ہوں آج بھی ہیں. جب میں مر جاؤں گا، میری نسلیں ختم ہو جائیں گی، پھر بھی
ہیں، اس لیے کہ کلمہ اس وقت بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا، آج بھی وہی ہے، اور قیامت تک وہی کلمہ، جب تک وہ کلمہ باقی ہے تب تک حضور تھے اور ہیں اور رہیں گے۔ پھر سن لیں، اگر اس سے بھی کسی کا پیٹ نہ بھرا ہو، امام زرقانی کو سن لیں۔ امام زرقانی فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، لوگوں میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور جب میں بظاہر اس دنیا سے پردہ کر جاؤں تو بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ دونوں بہتر کیسے ہیں اس کو سمجھے ود ان شارٹ ورڈز۔ بہتر کیسے ہیں؟ حضور جب بظاہر موجود تھے تمہیں ظلم سے نکال کر سیدھا راستہ دکھایا، تم بچیوں کو قتل کرتے تھے، تمہیں بتایا کہ یہ بچیاں تمہارے لیے رحمت ہیں، تم ظلم کرتے تھے، تمہیں ظلم سے نکال کر ایک اجالے کی طرف لایا، جب زندہ تھے تو تمہیں ہدایت کی طرف لایا، اس لیے حضور کی زندگی تمہارے لیے بہتر ہے۔ مماتی خیر لکم، میرا اس دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ جانا کیوں بہتر ہے؟ وہ اس لیے بہتر ہے کہ قیامت کے دن کیا کریں گے حضور؟ شفاعت فرمائیں گے۔ اگر حضور دوبارہ نہ اٹھائے جاتے پھر قیامت کے دن شفاعت کیوں کرتے، کیسے کرتے؟ اس لیے حضور کی زندگی بھی بہتر ہے اور حضور کی آخرت بھی۔ اب تھوڑا سا آگے گزر کے اور بات سمجھ لیں۔ میں نے یہ مولود سارے بیان کر دی جو قرآن نے بیان کیے ہیں، حضرت عیسیٰ کی، حضرت یحییٰ کی۔ اب قرآن نے جو حضور کا میلاد بیان کیا ہے، کس نے بیان کیا؟ ہم ابھی حضور کا میلاد ایک ہی طریقے سے مناتے ہیں۔ وہ ایک طریقہ کون سا ہے؟ میلاد زمانی مناتے ہیں، یعنی جس زمانے میں حضور تشریف لائے ہم ان ایام کو خالی مناتے ہیں۔ قرآن کا طریقہ دونوں کو منانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ زور سے بولیں۔ دونوں کون سا؟ مکانی زمانی، حضور جہاں پیدا ہوئے اس جگہ کا ذکر بھی قرآن نے کہا، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر مکہ کی۔ کیوں قسم ہے؟ خانہ کعبہ ہے اس لیے۔ کیوں قسم ہے؟ حتیم ہے اس لیے۔ کہا ہاں سارا کچھ ہے، لیکن قسم کا مقصد یہ ہے وانت حل بہذا البلد، اے حضور، اے میرے نبی، یہ آپ کی جائے پیدائش ہے، میں اس لیے اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ ووالد وما ولد، اور مجھے قسم ہے آپ کے والد کی۔ وہ والد کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا اس سے مراد حضرت آدم ہے، ہم کہتے ہیں قربان جائیں اگر حضرت آدم ہے تو بھی ہم کہتے ہیں قسم ہے شہر مکہ کی، اس لیے قسم ہے کہ حضور اس شہر میں بسیرا کرتے ہیں۔ ووالدیوں، اور قسم ہے حضور کے والد کی، اس لیے کہ حضرت آدم کی پشت میں نور محمدی موجود تھا۔ پھر کچھ کہتے ہیں قسم سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ہم کہتے ہیں قربان جائیں قسم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، والد سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اس لیے قربان جائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں کیا ہے؟ کیا ہے؟ نور محمدی ہے۔ کہتے ہیں قسم سے مراد ہے، قسم ہے اسماعیل علیہ السلام کی، ہم کہتے ہیں قربان جائیں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ پر، اس لیے کہ اس پشت کے اندر بھی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وما ولد، اور قسم ہے اس ذات کی جو پیدا ہوئی۔ وہ ذات کون سی ہے؟ ذات محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن قسم کھاتا ہے اس جگہ کی بھی جس جگہ حضور پیدا ہوئے، اور قرآن قسم کھاتا ہے ان پشتوں کی بھی جن پشتوں سے منتقل ہوتے ہوئے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آیا، اور قرآن قسم کھاتا ہے اس ذات کی بھی جو مکہ کی سرزمین کے اندر 12 ربیع الاول شریف کو پیدا ہوئی۔ پھر دوسرا میلاد جو میلاد زمانی ہم کرتے ہیں، قرآن نے فرمایا والعصر، اے محبوب مجھے قسم ہے آپ کے زمانے کی، قسم ہے آپ کے کون سا زمانہ؟ وہ زمانہ جس زمانے میں حضور پیدا ہوئے، جس زمانے میں حضور کے اوپر وحی نازل ہوئی۔ اور سمجھیں اللہ پاک نے حضور یہ دونوں نعمتیں ایک دن عطا فرمائی ہیں۔ جس دن حضور پیدا ہوئے اسی دن، پیر ہی کے دن حضور کی پیدائش ہے، اسی دن اللہ پاک نے پہلی وحی بھی حضور کے اوپر نازل فرمائی۔ مسلم شریف کی حدیث پاک موجود ہے، اس حوالے سے میرے پاس حوالے موجود ہیں، ٹائم بہت کم رہتا ہے، میں اس لیے زیادہ بات لمبی نہیں کرتا ہوں۔ اب یہاں رک کر ایک بات اور سمجھ لیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
فرمایا اگر کسی کے گھر غربت آ جائے تو اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک صحابی آئے حضور کے پاس، فرمایا یا رسول اللہ غربت ہے، ودن 60 برس میں حدیث کو کلوز کر رہا ہوں، پوری حدیث نہیں بیان کر رہا ہوں۔ میرے حضور نے فرمایا صحابی میں تمہیں ایک طریقہ نہ بتاؤں جس طریقے سے تو امیر ہو جائے؟ کہا حضور ارشاد فرمائے، فرمایا جب گھر جاؤ دروازہ کھولو تو سلام کرو۔ کیا کرو؟ فرمایا اگر گھر میں ہوں تو بھی سلام کرو، اس لیے سلام کو عام کریں۔ لوگ باہر سے آتے ہیں کہتے ہیں جی میں بیوی کو سلام کروں، تو بیوی مسلمان نہیں ہے معاذ اللہ۔ گھروں کو جوڑنے کی کوشش کریں، یہ حضور کا پیغام ہے۔ جب گھر واپس پلٹ کے آئیں تو کیا کرنا ہے؟ میلاد کا درس ہے، زور سے بولیں کیا کرنا ہے؟ زور سے بولیں کیا کرنا ہے؟ حضور نے فرمایا سلام کرو، اور پھر ساتھ میں ارشاد فرمایا اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر مجھ محمد کے اوپر سلام کرو۔ کیسے سلام کرو؟ سلام کا طریقہ تو السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو۔ یا رسول اللہ آپ ہیں ہی نہیں موجود تو پھر علیکہ کا مسئلہ کیسے ہے؟ آپ موجود نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا لوگوں سنو، میں ہر مومن کے گھر میں، ہر عاشق کے گھر میں روحانی طور کے اوپر موجود ہوتا ہوں، اور جو عاشق مجھے محبت سے اپنے گھر میں دروازہ کھول کے سلام کرے گا میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا۔ حضور موجود ہیں، گھر جاؤ کیا کرو؟ دروازہ کھولو السلام علیکم، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، قل هو اللہ شریف پڑھو، اللہ پاک امیر فرما دے گا۔ کچھ عرصہ گزرے، صحابی واپس آئے، حضور نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ وہ عمل میں نے شروع کیا تھا میں تو امیر ہو ہی گیا، میری تنگ دستی تو دور ہو ہی گئی۔ حضور میری وجہ سے، میرے پڑھنے کی وجہ سے، میرا سلام کرنے کی وجہ سے میرے پڑوسی جو غریب تھے اللہ پاک نے ان کی غربت کو بھی دور فرما دیا۔ اب آخری بات ہے، اگلے جمعے کو میں یہاں موجود نہیں ہوں، ہم نے پروگرام رکھا ہوا ہے تو آخری میں بات بیان کر دوں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے اپنا میلاد نہیں منایا، حضور نے اپنا میلاد فرمایا، حضور مدینے میں تشریف لائے، حضور نے بکروں کو ذبح فرمایا۔ الحاوی الفتاوی میں امام جلال الدین سیوطی نے ارشاد فرمایا جب بکروں کو ذبح فرمایا نا تو آگے واضح فرماتے ہیں، کہتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عقیقہ تھا، کہا عقیقہ نہیں تھا، اس لیے کہ العقیقہ تو لا تعاد مرہ ثانیہ، اس لیے کہ عقیقہ زندگی میں ایک مرتبہ دیا جاتا ہے۔ حضور کا عقیقہ حضور کے بچپن میں حضرت عبد المطلب نے کر دیا تھا۔ فرمایا مدینے میں آ کے جو حضور نے بکرے ذبح کیے وہ موسم نہ بکرا عید کا تھا نہ صدقے تھے، وہ حضور نے اپنے میلاد کے بکرے ذبح فرمائے۔ اب میں انہی چیزوں کے اوپر بات اپنی کو ختم کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کی خیر عطا فرمائے۔